الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم 668 نمبر صفحہ۔ انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے۔ یہ جو عربی رسم الخط ہے اس کی جگہ دوسرے انشاءاللہ ڈیجٹ لکھوائیں گے، آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی۔ سورت کا نام سورت حجرات ہے، مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ باتیں اور وہ احکامات بتلائے ہیں جن سے معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں جو فتنے، پریشانیاں، افراتفری، بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے، اس کے سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ نے اس صورت میں کچھ قوانین بیان فرمائے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ سورت شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلے الحمدللہ ہم نے سورت مریم پڑھی ہے چند مہینے، اس کے بعد آج یہ سورت پڑھتے ہیں۔ تو اب پہلا امور مصلح، جس سے ان معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، وہ پہلا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو۔ سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ اللہ ایمان والوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو۔ پہلے نیچے تو ترجمہ ہے وہ دیکھیں۔ مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ اس میں ترجمہ انہوں نے لکھا ہے جی۔ اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو۔ تقدیم و تاخیر لفظ ہم پڑھتے ہیں اکثر، آگے اور پیچھے۔ فرمایا لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو۔ کس سے آگے نہ بڑھو؟ بین یدی اللہ، اللہ سے آگے، اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ورسولہ، اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یہاں پر کیا پہلا امور مصلح، پہلا امور مصلح کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے آگے بندہ بڑھ سکتا ہے؟ اللہ تو وراء الورا ذات ہے، اس سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس بات میں اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے فیصلے کو توڑ کر مرضی کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اللہ کا فیصلہ نہ مانے، اپنی منمانیاں کرتا پھرے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے ایمان والو، اگر چاہتے ہو کہ اصلاح ہو جائے تو سن لو، جو فیصلہ اللہ فرما دے اس فیصلے سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھنے کی اجازت۔ ہاں، یہ پہلی بات ہے جس سے معاشرہ سدھر سکتا ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اب پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے جی، اللہ تو وراء الورا، اونچی بلند ذات ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ سوال پیدا ہوگا نا۔ بات تو مان لی ہم نے کہ ہم اللہ سے آگے نہیں بڑھیں گے، اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ تو کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے اپنے فیصلے قرآن میں بیان کر دیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں، جو فیصلہ اللہ کا قرآن کر دے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت
کوئی نہیں ہے۔ اللہ جہاں روک دے رک جاؤ، جہاں کرنے کا حکم دے دے وہاں کر لو، اسی کا نام ہے تابعداری، اسی کا نام ہے بات مان کے چلنے والا۔ اب دوسرے پارے میں حوالہ نہیں کھولتے، صرف بتا رہا ہوں، دوسرے پارے میں اللہ پاک نے مختلف احکامات بیان فرمائے۔ کبھی اللہ پاک نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے، نکاح کے احکامات بیان فرمائے، بڑی تفصیل گزری، لیکن اللہ نے بار بار وہاں پہ فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد۔ چوتھے پارے کا ایک حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیں جی۔ سورۃ نساء شروع ہوتی ہے اور دوسرا رکوع اس کا اینڈ ہو رہا ہے، جہاں پہ دیکھیے گا چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کے اینڈ پر، چوتھے پارے کے سورۃ نساء کے دوسرے رکوع کے اینڈ پر ہے جی وہ آیت۔ 5واں سپارے سے ایک ورقہ پہلے، 5واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس سے ایک ورقہ پہلے دیکھیں جی، صفحہ نمبر ہے 102، آسان سا 102 نمبر صفحہ۔ اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے گا جی، 102 صفحہ آیت نمبر 13، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ نیچے بریکٹ میں لکھا ہے تمام احکام۔ 102 صفحہ جی، 102 صفحہ۔ فرمایا تلک، 5ویں لائن ہے، 5ویں لائن دیکھیے گا، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی معنی بتایا، تلک حدود اللہ، یہ تمام احکامات اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، یدخلہ جنات، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، جو بندہ ان حدوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کی جنت بھی دے گا، اور یہ جنت کا مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی حدوں کا خیال رکھا ہے۔ اللہ نے جہاں روکا ہے یہ رک گئے، اللہ نے جو مسئلہ بتایا۔ اچھا اس سے اگلی آیت دیکھیں، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا، معنی دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ فرمایا جو بندہ اللہ کی حدوں سے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یہ آپ نے 2 آیتیں دیکھی، ایک آیت میں جو بندے اللہ کی حدوں کا پاس رکھیں گے، جو اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں گے، وہ ہمیشہ کے جنتی اور ہمیشہ کے کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ کی حدوں کا خیال نہیں رکھیں گے وہ بندے ہمیشہ کے جہنمی اور ذلیل کر دینے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہی بات ان ساری چیزوں کا خلاصہ نکال کر اب اپنے سبق پہ آئیں۔ اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جہاں وہ روک دے رک جاؤ، جہاں وہ کرنے کی اجازت دے دے کر لو، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لا تقدمو کا معنی کیا ہے، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو۔ پھر خیال آ جی میں بڑا فن خان ہوں، میں فلاں چیز ہوں، میں توڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو توڑ دے گا تو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالا جائے گا،
یہ کوئی معمولی نہیں ہے، جہنم بھی تیرا مقدر بنے گی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے بھائی پہلی بات جس سے اصلاح ہوتی ہے، فرمایا اللہ کی حدوں کو نہ توڑو۔ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے اللہ کی حدیں، اللہ کا قرآن بتلاتا ہے اللہ کی حدیں، لہذا اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، اللہ کی حدوں کا پاس رکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا خیال رکھو، اس کے رسول سے بھی آگے نہ نکلو۔ یقین کیجئے صحابہ کرام میں یہ بات اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی صحابہ سے بعض دفعہ سوال کرتے، اے میرے صحابہ فلاں چیز کیسے ہے؟ بعض دفعہ صحابہ کو اس کا پتہ بھی ہوتا، لیکن احترام اور ادب نبی کا خیال کرتے ہوئے صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب دے کر تاکہ ہمارا کوئی لفظ نبی کے آگے نہ نکل جائے، اتنا خیال اور احترام کرتے تھے۔ اس لیے آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ قرآن کی بات آ جائے اس کے آگے اپنی مرضی کے گھوڑے نہ دوڑائیں، فلاں کتاب میں یوں لکھا پڑا ہے، فلاں بزرگ یوں کہتا ہے، فلاں انجینئر یوں کہتا ہے۔ جب قرآن کسی بات میں فیصلہ کر دے، کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے ایک بال برابر بھی کوئی بات کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے، فرمایا کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ اللہ کے نبی کے یہ ساتھی حضرت عمر بن خطاب قرآن کے سامنے اس طرح خاموش ہو جاتا تھا جس طرح اس کے لیے کوئی اجازت ہے ہی کوئی نہیں، رک جاتا تھا جتنا بھی جلال اور جذبے میں ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور صحابہ کرام کو جب اس کا پتہ چلا تو صحابہ پر یہ بہت بڑا صدمہ گرا کہ اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی کس کنڈیشن میں، کوئی کیسے رو رہا ہے، کوئی ٹکرے مار رہا ہے، کوئی کس حالت میں ہے۔ نبی کی جدائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، اس کو جب اللہ کے نبی کی وفات کا علم ہوا، ان کے حواس کھو گئے۔ جس طرح بندہ بدحواس ہو جائے، بے حواس ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء حواس اور دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عجیب سی کیفیت میں سکتے میں آ گئے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقہ، جس بندے نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی روحانی معراج پہ گئے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے نبی فوت ہو گئے۔ ابھی حضرت عمر کے ایسے حواس باختہ ہو گئے اور ایسے الفاظ ہیں اور تلوار نکالی ہوئی ہے، صحابہ اکرام ڈر رہے ہیں جو بیٹھے تھے، بھئی یار یہ تو مار دے گا بندوں کو۔ پہلے صدمہ اتنا بڑا اللہ کے نبی کی وفات کا، جدائی کا، دوسرا یہ اب مسئلہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے مقام سخت پر، وہاں سے جب واپس آئے ان کو وہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ وہاں سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹی کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں داخل ہوئے۔ وہاں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بچھی ہوئی تھی، آپ کے جسم مبارک پر، میت مبارک پر چادر بچھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور بوسہ دیتے ہوئے فرمایا طبت حیم و میتا، یا رسول اللہ آپ زندہ تھے تو بھی پاکوں کے سردار تھے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب بھی آپ پاک لوگوں کے سردار ہیں، آپ کی زندگی بھی پاکوں کی سردار، آپ کی وفات بھی پاک لوگوں کی سردار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر سیدھی کی اور مسجد نبوی میں بڑی عجیب سی کیفیت ہے، عمر بن خطاب تلوار نکال کے کھڑا ہے اور صحابہ سہمے بیٹھے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے پاس گئے، اس کے مونڈے پہ ہاتھ رکھا، ہلایا، پر اس کا تو ہوش ہی کام نہیں کر رہے، وہ تو بیچارے اپنی جدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں ایسے متاثر ہو گئے کہ ان کی ہوش بھی کام نہیں کر رہے، اور بس ان کی زبان پر ایک ہی جملہ، خبردار کہیں آخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں سر اڑا دوں گا۔ اسی اسنا میں حضرت ابو بکر صدیق کو پتا تھا عمر کو اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر
جو ہے اللہ کی حمد و ثنا مختصر کی، جس طرح ہمارے علماء بھی کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول، اس طرح مختصر سے الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر گئے، اور سنو اگر اللہ کے نبی وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ہوش کرو۔ حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھ کے پھر اس کے بعد انک میتون و انہم میتون ثم وغیرہ وغیرہ یہ آیات پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوش واپس آیا، قرآن کی آواز کانوں میں پڑی تو ہوش واپس آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے بلغ ابو بکر صدیق کا مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیتیں بھی موجود ہیں، یعنی اتنا میرے اوپر غم اور صدمہ سوار تھا۔ اب وہاں پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر نے سارے فیصلے چھوڑ دیے اور قرآن کی تابعداری میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہمیں ابھی یہی حکم ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ، اور لوگوں جب قرآن کا فیصلہ آ جائے کتابیں رکھ دو، پیروں کو رکھ دو، مولویوں کو رکھ دو، انجینئر کو رکھ دو، فلاں کو رکھ دو، فلاں سکالر کو رکھ دو، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو۔ قرآن کیا فیصلہ کر رہا ہے اب دیکھیے گا، قرآن فیصلہ کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہے۔ اب ادھر قرآن ہے، ادھر ایک جو ہے انجینئر ہے، ادھر قرآن ہے، ادھر کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب قرآن کی مانی جائے گی یا دوسرے لوگوں کی مانی جائے گی؟ کس کی مانی جائے گی جی؟ قرآن کی مانی جائے گی نا۔ اللہ نے یہی فرمایا جب بھی کوئی بات سامنے آئے، چاہے نبوت کا معاملہ ہے، چاہے ختم نبوت کا معاملہ ہے، چاہے رفضیت کا معاملہ ہے، چاہے صحابہ کا معاملہ ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں قرآن کو دیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ٹھہر، جی جی یا رسول اللہ، وہاں پر لوگوں میں فیصلے کس چیز سے کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا، اس کے بعد اگر قرآن میں نہ ملا تو پھر آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، اس کے بعد پھر جو ہے حالات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعریف فرمائی، اب بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے، سب سے پہلا فیصلہ قرآن سے کرایا جائے گا۔ یہ جو ہمارا اختلاف ہے، باتوں میں آ گئی، چلو آگے نہ چل سکے یہیں پہ رک جائیں، لیکن بات پوری کر لوں۔ یہ جو ہمارا اختلاف چلتا ہے کچھ حضرات کے ساتھ، وہ کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ اپنی قبروں میں درود پاک لوگوں کا سنتے ہیں، اور جو بندہ جاتا ہے اس کا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اگر وہ سلام کرتا ہے تو، اور بعض بندے اس سے آگے نکل گئے۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑی سی وضاحت سے سنیے گا۔ یہ حضرات، کچھ حضرات یہ ہیں جو صرف درود پاک کے سننے کے قائل ہیں، ایک یہ لیول ہے۔ اس سے اگلا لیول پھر ان کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، درود پاک بھی سنتے ہیں، اور کوئی بندہ کسی دوسرے کا سلام کہے، جناب یہ عبد الباسط شاہ صاحب سلام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کو، اب یہ بات بھی وہ سنیں گے، پیغام بھی سنیں گے، دوسرے کا سلام بھی پہنچانا ہے، پہنچایا جائے گا، وہ بھی سنیں گے، اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ پھر تیسرا ٹولہ آیا، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ جس وقت قبر پہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس سلام کرنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں۔ یہ ایک ٹولہ آیا۔ اس سے اگلا ٹولہ آیا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، صرف قبر پہ نہیں، جہاں کہیں بھی تم صلاۃ و سلام پڑھو اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ وہ ٹولہ بھی ہے، اسی روئے زمین پر ہے۔ اور ایک ٹولہ اس سے بھی آگے آیا، انہوں نے کہا جی معاذ اللہ، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ پر بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ آپ رات بھی گزارتے ہیں اور شب پاشی بھی کرتے ہیں۔ یہ مختلف یعنی نظریات اور باطل عقائد لوگوں میں رائج ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے گا قرآن کیا کہتا ہے۔
قرآن اس بات میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ تو قرآن نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جو بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کا نہ کلام سنتا ہے نہ ان کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ اور ذرا تھوڑی سی بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 22ویں پارے میں سورۃ یاسین سے پہلے، سورہ یاسین سے پہلے، میں اس لیے پہلے حوالہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اتنے تک قریب لگ جائیں حوالے کے۔ یہ صفحہ نمبر ہے جی 566، یہ صفحہ نمبر 566 ہے جی۔ سورۃ فاطر ہے، سورہ یاسین سے پہلے سورۃ فاطر 22واں پارہ ہے، 566 صفحہ ہے جی، اور آیت نمبر 14۔ اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ آیت نمبر ہمیشہ آخر پہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ آیت مل گئی نا جی؟ آپ نیچے حوالہ دیکھیے گا۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں، تمہاری ضد ہے نا، اگر فرض کرو سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں۔ فرمایا تمہاری اگر ضد ہے نا بھی سنتے ہیں، سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز، یکفرون بشرککم، تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ یہاں پہ بات سمجھنا ذرا، بڑی پوائنٹ۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ یہ جو تم شرک کرتے ہو اس کا انکار کر دیں گے۔ کون سا شرک ہے؟ کس شرک کی طرف اشارہ ہے؟ فرمایا اس آیت میں جو بات بتلائی جا رہی ہے، فوت شدہ کو یہ سمجھ کر کہ وہ میری پکارے سنتا ہے، یہ پکار کرنا شرک ہے۔ یہی بات ہے نا یہاں پر؟ ہاں، یہ معمولی مسئلہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اے جی قیامت اللہ نے پوچھ تھی سی کہ نہ تھی سی جی اس مسئلے دی، قیامت اللہ نے نماز روزی دی پوچھ ہونی ہے جی، یہ کوئی اصول کا مسئلہ ہے جی، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے جی۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بندے پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ما فوق الاسباب، تو یہ عمل شرک ہے، اور اس شرک والے عمل کا جن کو پکار رہا ہے وہ انکار کریں گے۔ پھر دوسرا سوال یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، بھئی اے ایتا بتاں دے بارے ہیں کیوں مشرکین مکہ تا بتاں نو پکریں دے ہیں؟ سوال پھر یہ آ جاتا ہے، مشرکین مکہ بتوں کو پکارتے تھے، اس لیے جو ہے یہ تو بتوں کے بارے میں آتے ہیں۔ اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ کیا جواب ہے؟ سنیے گا۔ اے دسو اللہ تعالیٰ قیامت لڑے اے جڑے پتھراں دے بت سن، انہاں نو زندہ کرے سی یا انساناں نو زندہ کرے سی؟ ہے تب بتاں نو تو اللہ زندہ ہی نہیں کرنا، وہ انہاں شرک دا انکار کینے کرے سن؟ بتاں نو تو اللہ زندہ ہی نہیں کرنا، زندہ تو اللہ انساناں نو کرنا ہے۔ تو انسان جڑے اللہ دے ولیان یا نبیان جنہاں نو لوگاں پکارا آئی انہاں دے فوت ہون تو بعد، اللہ انہاں نو زندہ کرے سی کہ میرے نبیو ولیو تمہیں لوگ پکارتے تھے، بتاؤ تمہیں یہ پکارا کرتے تھے یا نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ اس کے حوالے ٹائم شارٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ انکار کر کے کہیں گے اللہ تو فیصلہ کر ہمارے درمیان۔ یہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پکارا، ہمیں انہوں نے نہیں پکارا، وہ تو انکار کریں گے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ نمبر 2، دوسرا جواب،
وہ بھی بڑی عقل کو اپیل کرنے والا جواب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر مشرکین نے پتھر، یعنی بت پتھر کے ہوتے تھے اکثر، اگر مشرکین نے پتھروں کو پوجنا ہوتا تو چھوٹے چھوٹے 5 7 10 20 فٹ کے بت بنا کر کیوں پوجتے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ کیا کرتے؟ وہ جا کر بڑے پہاڑوں کو پوجتے. پہاڑ جو بڑے بڑے کھڑے ہیں، مکے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مدینے میں پہاڑ ہے، دنیا پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اگر پتھر کو پوجنا ہوتا تو وہ پہاڑوں کو پوجتے. 5 6 فٹ کا پتھر گھڑ کے اس کو کیوں پوج رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ عام پہاڑوں کو یا پتھروں کو پوجنے کا عقیدہ دنیا پہ نہیں رکھتا، بلکہ اس دور میں یا جو بھی بندے پتھروں سے بت بناتے ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم فلاں بزرگ کی شکل بنا رہے ہیں، اور اس بابے یا بزرگ یا اللہ کے ولی یا نبی کی جو روح ہے وہ اس جسم کے اندر، یہ جو بت والا جسم ہے اس کے اندر آ کر داخل ہو جاتی ہے، حلول کر جاتی ہے. اور جب ہم اس بت کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو بابے کی روح خوش ہوتی ہے اور بابا خوش ہو جاتا ہے. جتنے بھی بت ہیں سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی بزرگ کی شکل ہوتی ہے، کسی نہ کسی نبی کے بارے میں انہوں نے. یہ جو آپ نے کئی دفعہ سنا، لات، منات، عزا، عیسیٰ، نائلہ، اس میں کئی بت ایسے تھے. جیسے حبل ایک بت تھا. حبل یہ کون تھا؟ حضرت حابیل کے نام پر حبل تھا. حضرت حابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، انہی کے نام پر یہ بت چلتا آ رہا تھا ہزاروں سالوں سے، جو مکے میں موجود تھا اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. تو یاد رکھیے گا، پہلا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا. سوال جواب انسانوں سے ہونے ہیں، تو وہ انسان جن کو یہ پوج رہے ہیں وہ انکار کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں نے پتھروں کو پوجنا ہوتا تو پہاڑوں کو پوجتے، لیکن پتھروں کو نہیں پوجتے. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جس بزرگ کی شکل بنائی جا رہی ہے ان کی روح اس میں داخل ہوتی ہے، ہم اس سے پوجیں گے وہ بزرگ خوش ہوگا. مقصد یہ ہے حقیقتاً وہ بزرگ پوجے جا رہے ہوتے ہیں، پتھر نہیں پوجے جا رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بات آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگو ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کرو تمہاری ضد ہو گئی کہ وہ سن لیتے ہیں تو سن لو. مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں استجابت یعنی قبول نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اگلی بات سنو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، عجیب بات دیکھنا، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا. یہ گلا اللہ پہ دسینا ہے، انہیں اور کوئی نہیں دس سکتا. کیوں؟ اللہ تو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ کو پتا ہے جرا فوت ہو ونجے او سندا. اچھا اللہ عزیر شاہ نہیں سنا سکتا، یہ جو بیٹھے ہیں یہ نہیں سنا سکتے. ہو سکتا ہے کوئی نیک بندے سنا لیتے ہوں بزرگوں کو، فوت شدہ کو، ہو سکتا ہے کشف ہو جائے اور وہ نیک بزرگ جو ہے وہ نیک لوگوں کو نیک لوگ جو ہیں ان کو سنا سکتے ہوں. اسی صفحے پہ آگے ہو جاؤ، بلکہ اس سے اگلے صفحے کی ابتدا دیکھو جی، اگلے صفحے کی ابتدا دیکھو جی، بالکل صفحہ نمبر 566 کے آگے 67 ہے. دیکھنا ذرا اللہ نے کیا فرمایا. ہو سکتا ہے تمہارے دل و دماغ میں آئے ہم تو گناہ گار ہیں، ہم بزرگوں کو نہیں سنا سکتے، فوت شدہ کو کوئی نیک بندہ سنا لے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ بات کہہ کر آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اللہ کا تو معاملہ ہی اور ہے نا،
اللہ جس کو چاہے سنا دے، اللہ تو قادر ہے۔ اللہ سنانے پہ آئے تو نبی علیہ السلام ایک کھجور کے تنے پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اچھا سا ممبر بنا کے آپ کو دے دوں، آپ کے لیے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنت، اچھی بات ہے، کر لے۔ اس صحابی نے کیا کیا، بہترین سا ممبر کرسی بنا کر مسجد میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اب اس کھجور کے تنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح ادھر گڑا کھودو، اس کو ادھر ہی دفن کر دو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگ گئی، جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے تو رونے کی طرح کی آواز آنے لگ گئی۔ اللہ کے نہ ابھی دفن نہیں کیا اس تنے کو، تنا ابھی پڑا ہے، ابھی اوپر پڑا ہے، اور اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں کرسی ممبر پر، بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگ گئی۔ صحابہ حیران، بھئی مسجد جو کون روندا پیا، بھئی بندہ ہی کوئی نہیں، بچہ ہی کوئی نہیں، کون ہے؟ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے قریب گئے، اس کو پیار دیا، اس کو شفقت کا ہاتھ پھیرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، گڑا کھود کے اس کو دفن کر دو۔ اللہ جب پہچان کرانے پہ آئے، زندگی دینے پہ آئے، یا اللہ تعالیٰ احساس دلانے پہ آئے، تو اللہ تو کھجور کے تنوں کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن۔ 120 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بغیر خامند کے حضرت مریم کو بیٹا دے دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ مرضیوں کا بادشاہ ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ دیاں تریسیں کوئی نہیں۔ اس کا میں اپنی زبان میں تشریح کر رہا ہوں، اللہ دیاں تریسیں کوئی نہیں، وہ تو تنے تنہا مرضی کا مالک ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی نبی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کسی قسم کا بندہ ہو اور وہ قبر والوں کو سنا لے، فرمایا سنو لوگو، وما انتا بمسمع من فی القبور، سب سے بڑا اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انتا، اے میرے نبی آپ بھی نہیں ہے بے مسمعن، سنانے والے، من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہے۔ ادھر انہوں نے کیا لکھا، اور تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہے سنا نہیں سکتے۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ فرماتے میرے نبی آپ بھی قبروں میں جو دفن ہے ان کو سنا۔ سیدھی سیدھی بات بتاؤ، نبی کی بات مردہ نہیں سن سکتا، نبی نہیں سنا سکتا، تیری میری آواز سنا سکتا ہے کوئی؟ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے، جو دنیا سے چلا گیا اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا، اب وہ دنیا والوں کے حالات سے واقف۔ ایک کہندہ فیصلہ عزیر دا یا قرآن دا؟ قرآن دا فیصلہ ہے۔ لا تو اب اپنے سبق پہ آ جاؤ، صفحہ نمبر 268 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقد، سورۃ حجرات 26واں پارہ ہے، 668 نمبر صفحہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ، جس معاملے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے اس سے آگے نہ بڑھو۔ یہ امور مصلحہ ہے، اس سے اصلاح ہو سکتی ہے، عقیدے کی بھی اصلاح، معاشرے کی بھی اصلاح، دنیا آخرت میں کامیابی کا یہی راز ہے کہ اللہ کا فیصلہ جہاں پہ آ جائے کسی اور کو اس کے مقابلے میں لے کے نہ آؤ۔ کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 3 ہونا لینا، اچھا 5 منٹ اور لینے آ جی، ہے تھک تو نہ ہو گئے؟ ہاں، یہ آیت تقریباً کوشش کر دیں ایک آیت تک پوری ہو جائے۔ اللہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور لوگو اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھنا ذرا، رسول پاک جو کام کر کے دکھا دے، رسول پاک جس کام کو ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش ہو جائے، میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، غور کرنا، رسول پاک کوئی کام کر کے دکھا دے، رسول پاک کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش ہو جائے، یا رسول پاک کسی کام کے کرنے کا حکم کر دے، اترے گلاں اترے باتاں دین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کا قول،
रसूल का अमल, रसूल की तकरीर। इसको मैं अपने अल्फाज में मैंने कहा, रसूल का कौल, यानी नबी ने कोई बात करने का हुक्म दे दिया, करो भाई ऐसे, एकम दीन है। अगर रसूल पाक ने किसी काम को खुद किया, अमल किया, ये काम दीन है। और रसूल पाक ने किसी सहाबी को अमल करता हुआ देखा और खामोश हो गए, मना नहीं किया, वो भी दीन है। त्रै गल्लां दीन है कह रही, नबी हुक्म करे, नबी अमल करे, या नबी अमल देखे ते चुप हो जाए, ठीक है, यानी नबी की रजा है, नबी का चुप हो जाना। ये तीन बातें तो दीन है। इन्ना त्रै गल्लां तो इलावा कोई और कम दीन नहीं बन सकता, ठीक है। बंदा अपनी मर्जी से कभी ईद मिलादुन नबी ते पूरा साल जेरा ही प्रोग्राम करो ईद मिलादुन नबी, ये अजीब खाता है। नबी एक दफा पैदा हुए 1400 साल पहले, ठीक है, चलो फर्ज करो, मैं मिसाल देता हूं, ईद मनानी है तो एक दफा मना लो भाई, नबी पाक पैदा हुए, चलो उसके बाद क्या हुआ जी, हर साल ईद मना रहे हैं। अच्छा, अब उससे भी आगे काम बढ़ गया जी, जेरा भी कोई नात खानी दी महफिल है, कोई भी उन्होंने तो मजहबी प्रोग्राम है, उत्ते लिखना के मिलादुन नबी, मिलाद पढ़ा रहे हैं, मिलाद पढ़ा रहे हैं। अजीब बात है जी, है हर रोज नबी पाक को पैदा की खड़े ने जी। तो ये सारी मन घड़त तरीके और बिदात, और अभी अब मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल आएगा ना, आप देखना ये बड़े लोग खराफात करते हैं। अल्लाह का नबी, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, सुनो, जिस काम से मेरा नबी, जो काम मेरा नबी ना करे, या जो काम अभी मेरे नबी ने नहीं किया, या जिस काम से मेरा नबी मना कर दे, उधर रुक जाओ, मर्जी के घोड़े न दौड़ाओ। ये अमली तौर पर भी इसका सबूत सहाबा ने पेश किया और करके दिखाया कि जो बात नबी ने कह दी बस उधर ही रुक गए। एक दफा अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, खुतबा जुमा, गर्मी का मौसम है, तो बात करते करते बात आ गई, बैठ जा, जिस तरह मैं कह रहा हूं बैठ जा, मैंने कोई जुमला कहा है ना बैठ जा, इसी तरह बयान में बात आ गई बैठ जा, लफ्ज मुंह से निकला। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, एक पांव अंदर था एक बाहर था, दाखिल हो रहे थे, कानों में आवाज पड़ गई बैठ जा, वो नबी वाला लफ्ज। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उधर ही बैठ गया, उधर ही बैठ गया। अल्लाह के नबी तो अपना खुतबा दे रहे हैं, अचानक नजर पड़ी, ओ इब्ने मसूद क्यों बैठा धूप पे, ताल इधर आ। जी जी या रसूल अल्लाह, आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे ईमान ने कहा नबी रोक देवे ता एक वाल बराबर ही अगे नहीं वधना है। असा अपनी मर्जी का दीन बनाई वधे, दीन के मामले च सारी मर्जी चलती है, सारे कारोबार सानू साडा नबी ना रोके, सारिया शादियां ते भी साडा नबी सानू, नबी के रोकने का क्या मतलब है, नबी की हदीस, नबी का दीन हमें ना रोके। शादियां भी सारी मर्जियां दे, गमियां ते भी सारी अपनी मर्जी चले, कारोबार ते भी सारी मर्जी चले, हर मामले के अंदर असा शुतर बेमहार हुआ, सानू कोई रुकावट ना होवे। अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे गले में ये पट्टा डालना चाहता है कि जो बात मेरा नबी कह दे उससे आगे बढ़ने की इजाजत ही कोई नहीं है। समझ आइए, हाँ, कोई बंदा भी कोई काम आखे ना ये दीन है, उसने आखो हजरत ये दीन है तो तू साबित कर बे वाकई नबी पाक दे अमाल है या कोई नहीं। अगर सुन्नत अमल है, नबी के तरीकों में से है, तो फिर तो ये दीन है। अगर वहां इसका सबूत नहीं है, जितना भी अच्छा अमल हो उस पर सवाब नहीं, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होगा। समझ आइए जी, ए उमूर मुस्लिहा, फरमाया लोगों तुम्हारी इस्लाह तब हो सकती है जब तुम अपने गले के अंदर अल्लाह की गुलामी और अल्लाह के नबी की गुलामी का पट्टा डाल के चलोगे। तो हम गुलाम हैं, आबिद हैं, आब्द है, और आब्द का माना गुलाम होता है। हम गुलाम हैं, मर्जी नहीं कर सकते। गल समझ आनी पई है ना। अच्छा, फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो लोगो। हाँ, ये नहीं भाई असा अल्लाह दी हद्दां तरोड़ देवां तां के होवे सी, नबी दी गल ना माना तां के होवे सी, माशअल्लाह। अल्लाह फरमाया वत्तकुल्लाह, सुनो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला बड़े बड़े फनी और बदमाशों को तबाह बर्बाद करके रख देता है। अल्लाह ताला से कोई पूछने वाला नहीं है,
نہیں سمجھ آتی؟ قوم نوح کے لوگوں کو دیکھو کیا کہ حشر کیا اللہ نے. نہیں سمجھ آتی؟ نمرود اور اس کی فوج کو دیکھو، اللہ نے مچھروں کی فوج بھیج کر ان کے گوشت جسم سے ختم کرا کے تباہ و برباد کر دیا. نہیں سمجھ آتی تو وہ 600 سال یا 400 سال تک حکومت کرنے والا فرعون، اس کو دیکھو اللہ نے کیسے غوطے دے کر غرق کر دیا. فرمایا سنو، میں اللہ کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. آخری جملہ ہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سمیع علیم، اللہ تعالی سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. پھر اللہ سنتا جانتا ہے، فرق کیا ہے؟ معاذ اللہ پھر ہم تو اللہ کے شریک بن گئے، اللہ کے پارٹنر بن گئے، جو ہم بھی سنتے جانتے ہیں اللہ بھی سنتا جانتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، میں ادھر بیان کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں. آپ اب بیٹھ کر اپنی گھر کی باتیں نہیں سن سکتے. سن سکتے ہو؟ یہ تو سنتے پہ اپنے گھر کی گلاں نو پہ سن سکتے. میرے میاں والی میں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا. اتباع کے میں نہیں پتا کہ ہو رہا ہے میرے گھر، نہ مینوں انہاں دی آواز آ سکتی ہے، نہ میں انہاں دے بارے مینوں پتہ لگ سکتا ہے. کیوں؟ اتنے فاصلے تو اسباب ختم ہو گئے تے میں تے تساں تے مخلوق سانو اسباب دی ضرورت ہے. اگر مینوں پتہ لگاوانا ہوئے کہ میرے گھر کے ہو رہا ہے مینوں کال کرنی پوسی، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، رابطہ کرنا پڑے گا کہ ہو رہا ہے میرے گھر. ان کی آواز میں تب سنوں گا جب وہ کان کے ساتھ موبائل لگائیں گے، منہ کے ساتھ لگائیں گے، تب میں سنوں گا. اسباب ہو سنتا تاں سن سکتے ہیں، اسباب ہو سنتا تاں جان سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے جانتا ہے؟ فرمایا لوگو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم ثلاث خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. فرمایا لوگوں 3 اندھیرے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. بچے کی روح جب جسم میں ڈلی اس کے بعد بچے کی کیا کیا ضروریات ہیں میرا اللہ عرشوں پہ بیٹھ کر ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پلنے والے بچے کے حالات سے بھی واقف ہے اور سنتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کالے رنگ کی رات، مشہور حدیث ہے، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، ان پر کالے رنگ کی چونٹی ہو، وہ چل رہی ہو، میرا اللہ عرشوں پہ بیٹھ کر اس کالی رات کالے پتھر پر کالی چونٹی کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرا سننا اسباب کا محتاج ہے، میرے جاننے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. میرا اللہ اسباب سے ماورا ہو کر سنتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا غیر اللہ کو پکارنا شرک کیوں ہے، قبر پر پکار لگانا شرک کیوں ہے؟ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے کانوں کے اسباب ختم، کانوں سے وہ سن نہیں سکتا. اب بندہ قبر پہ جا کے بابا میرا فلانا مسئلہ حل کر، اللہ فرماتے ہیں اسباب کے بغیر اس کو سننے کے لیے تو قائل ہے کہ یہ سنتا ہے اسباب کے بغیر، حالانکہ اسباب کے بغیر تو اللہ سنتا ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا اس پکار کو شرک کہا جائے گا. سنو آخری جملہ وہ یہ ہے، فوت شدہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی موبائل نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں، کوئی سورس نہیں، اور میں یہاں سے اگر یہ عقیدہ رکھوں کہ میرے یہاں کی باتیں میرے گھر میں میری والدہ سن رہی ہے، یہاں سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میری ماں میری باتیں یہاں سے سن رہی ہے موبائل سپیکر کے علاوہ، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہوگا. کیوں؟ میری ماں یہاں سے بیٹھ کر تب سنے گی جب درمیان میں کوئی نہ کوئی سورس اور ذریعہ ہو. بغیر اسباب اور ذرائع کے سننے والی صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہمارا یہ پڑھا سننا
پڑھا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں حق راستہ دکھا، حق راستے کو ماننے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ بھی حق پہ فرما۔ اے اللہ کفر و شرک سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما، تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔